بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں. آج آپ ذیابیطس کے بارے میں بات کریں گے کہ ذیابیطس میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کی مینجمنٹ میں باقی لوگوں کی نسبت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. زیادہ بار اپنی شوگر چیک کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ کھانے پینے کی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اب کب کب اپنی شوگر چیک کریں اور اس کے لیول کیا ہونے چاہیے. آج کل بڑی ایک کنفیوژن ہے. اب 3 آرگنائزیشن اس وقت دنیا میں جو ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. پہلی ہے جس کو ہم لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں وہ ہے امریکن ADA, امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن. دوسری ہے برٹش اینڈ یورپین, یا برٹش علیحدہ کہہ لیں, یورپین کا علیحدہ کہہ لیں. اور تیسری ہے ایک نئی ایسوسیشن تھی, وہ ہے APA, امریکن فزیشینز ایسوسیشن. اب ان تینوں نے اپنی گائیڈ لائنز بنائی ہیں اور یہ ہر سال بناتی ہیں, اور دنیا کی جتنی بھی بیماریوں کے بارے میں ایسوسیشنز ہیں وہ اپنی اپنی گائیڈ لائن بناتی ہیں. مثلا بلڈ پریشر والے اپنا بناتے ہیں, ہارٹ والے اپنے بناتے ہیں, جگر والے اپنے بناتے ہیں, میدے والے بناتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نمبر 1 ہم نے کون سی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے, اور نمبر 2 ہم نے کس کس ٹائم پہ اپنی شوگر چیک کرنی ہے, خاص کر رمضان کے دن. پہلی بات تو یہ ہے کہ نارملی فرق ہے. جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن ہے اس کی جو فاسٹنگ خالی پیٹ شوگر ہے وہ تقریباً 120 اور 130 کے درمیان تک وہ کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 120 سے نیچے رکھیں, بعض کہتے ہیں 130 سے رکھیں, لیکن اٹ از ڈزنٹ میٹر, کوئی بہت فرق نہیں ہے. اور جو آپ کی دن کی شوگر ہے یعنی کھانے پینے کے بعد اور دن کو کسی وقت بھی, وہ 180 پریفریبلی اگر 160 تک آ جائے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر 180 تک بھی رہے تو وہ بھی قابل قبول ہے. تو یہ امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن کا ہے. اور لازمی بات ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کس وقت شوگر چیک کی ہے, اس کو آپ کو کھانا کھائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کون سا کھانا آپ نے کھایا ہے اور کتنا کھایا ہے. اب لازمی بات ہے اگر آپ نے ناشتہ کیا اور ایک سلائس لی اور ایک کپ چائے کا پیا ہے بغیر چینی کے, تو اس کے بعد آپ کے جو دن کے لیول ہیں یا ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کے لیول ہیں وہ اور ہو گئے. اور اگر ایک آپ نے پراٹھا کھایا ہے اچھا تگڑا دیسی گھی والا اور کپ چائے کا پیا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ریزلٹس ہیں دن بھر کے, ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کے بھی اور دن بھر کے بھی, وہ ہم نے یہ چیزیں ہم نے تینوں پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھی ہیں. آپ سلائس لیں گے, آپ سادہ روٹی لیں گے, اور اگر آپ پراٹھا لیں گے تو آپ یقین کریے کہ اس میں بہت واضح فرق آپ کے ریزلٹس میں آئے گا. تو ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ جس بندے کا ہم مانیٹر کر رہے ہیں, جس بندے کو ہم بتا رہے ہیں, اس نے ڈائٹ پہ کیا لیا ہے. اب جو پچھلے دنوں میں نے یوٹیوب میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو خاصا بڑا چڑھا کے بیان کیا. انہوں نے کہا جی کہ بہت سے لوگوں کو شوگر ہی نہیں ہے, ان کو ڈائبیٹک بنایا ہوا ہے. وہ انہوں نے APA جو امریکن فزیشینز کی ایسوسیشن کی گائیڈ لائن تھی اس کو پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں جی 140 تک خالی پیٹ نارمل ہے, اور 220 240 ناشتے کے بعد دن بھر بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی مبارک کو بہت سارے لوگوں کو تو شوگر ہے ہی نہیں ہے, تو وہ ویسے ہی دوائیاں کھا رہے ہیں, تو لہٰذا آج سے ان کی شوگر ختم. تو بات یہ نہیں ہے. دیکھیے ہمیں نہ تو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن سے اور نہ ہی امریکن فزیشین ایسوسیشن سے, نہ ہی ہمیں برٹش یا یورپین سے کوئی تعلق ہے. ہمیں کنسرن یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جتنی بھی دنیا کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کس کو مان رہی ہیں. کیا پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, پاکستان ڈائبیٹک سوسائٹی, انڈین ڈائبیٹک سوسائٹی, یہ ہمارے ساتھ آگے پیچھے ہیں, میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں, وہ کس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے چونکہ اس وقت تک
میجارٹی دنیا کی جو لوگ ہیں وہ امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن کو اور وہ ڈیفینیٹلی وہی WHO کو بھی ساتھ ملا کے چلتی ہے. تو اس لیے جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں کب آپ سوال آ گیا یہ ہم نے کلیئر آپ کو کر دیا کہ کتنی شوگر جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے نمبر 1 بریک فاسٹ یعنی سحری 2 گھنٹے بعد, سحری کے 2 گھنٹے بعد, پھر دوپہر اور شام کے درمیان, دوپہر اور شام کے درمیان یعنی جس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے تقریباً اس وقت. اور تیسری آپ کریں اپنی افطاری کے 2 گھنٹے بعد. تو یہ تو وہ ہیں کہ جو مینڈیٹری جو آپ نے کرنی ہے ہر صورت میں کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر بیچ پہ کوئی آپ کو پلس مائنس لگے, کہیں بھی لگے کہ مجھے کمزوری بہت ہو رہی ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, میرا منہ خشک ہو رہا ہے, ہاتھ کانپ رہے ہے یا پیشاب بہت آ رہا ہے, ایسے کوئی اب نارمل روٹین سے ہٹ کے کوئی علامت آپ کو محسوس ہو رہی ہو اپنے اندر, تو اس وقت آپ فوری طور پہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ اگر کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے, مثلا 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ شوگر لو ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے, تو اگر ہم ٹائمنگ پہ ان کو چیک کرتے رہیں گے تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو وقت پر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, کہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آج کل تو خیر چیزیں مل جاتی ہیں چھوٹی جگہوں سے بھی, تو یو مسٹ کیپ سم تھنگ. ایک آپ یا پیدل چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اور آپ کوئی شوگر لو ہو جاتی ہے, آپ گر جاتے ہیں, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آدمی کی گرا, ایج زیادہ تھی, سویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ تھا, اس سے اس کو لائف تک کا نقصان ہوا. اس لیے اگر ممکن ہو تو ایک شاپر میں اپنے پاس ایک آدھ کوئی ڈرنک رکھیں اور سویٹس رکھ لیں کچھ, اور کھجوریں 2-3 رکھ لیں. تو ایسی چیزیں جو فوری طور پہ آپ کی شوگر کو بڑھا سکتی ہیں. چینی تھوڑی ڈال رکھ لیں, تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ تاکہ کسی وقت بھی اگر آپ کو سفر کے دوران کہیں بھی کوئی ایسے معاملہ آتا ہے آپ فوری طور پہ سوچنا نہیں, فوری طور پہ اس کو لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن آپ یقین کریے یہ لائف سیونگ ہے, یہ زندگی بچانے والی ہیں. ایک کسی بزرگ کا واقعہ کو بتا رہے تھے کہ وہ بیچارے چلتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ گر گئے کہیں, اور جب تک لوگوں کو پتہ لگنا تھا کہ ان کو کیا ہے, کیا ہوا, کہ ان کو کیا کرنا ہے, ہی ڈائڈ. تو اس لیے اس سارے صورتحال کو آپ سمجھیے, اور یہ سارا نالج, سارا علم اگر کوئی بزرگ ہے, کوئی اور ہے, اس کو رمضان میں اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور خاص کر دوپہر میں گرمی کا ٹائم ہے, ان کو کہجے باہر نہ جانے دیں. اگر انہوں نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے تو بچہ کوئی نہ کوئی ان کے ضرور ساتھ جائے, اور اگر ذرا بھی محسوس کرے کہ ان کو پسینے آ رہے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے اور وہ کانپ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں ان کے کانپ رہے ہیں, تو فوری طور پہ ان کو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز دے دیں. امید ہے کہ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں گے تو بہت سارے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ.